ایرانی جنرل شہید عباس نیلفروشان کا جسد خاکی بیروت سے تہران پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تہران کے امام حسین اسکوائر پر بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ شہید کے جسد خاکی کو ایرانی پرچم میں لپیٹا گیا ہے۔ جسد خاکی کو مشہد اور قم لے جایا جائے گا، جس کے بعد ان کی تدفین اصفہان میں کی جائے گی۔ جھوٹی، بے بنیاد اور منفی خبریں پھیلانا اسرائیلی میڈیا کی پہچان۔ منفی پروپیگنڈا کرنے کی تمام کوششیں ناکام۔ ایرانی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کئی ہفتوں بعد منظر عام پر آ گئے۔ جنرل عباس کے جسد خاکی کی استقبالیہ تقریب میں موجود تھے۔ ایرانی میڈیا کی نشر کردہ ویڈیو میں جنرل قانی کو گریہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بعد اسرائیلی میڈیا کو صاف سون گیا۔ بڑے مہمان میزبان پاکستان۔ وفاقی دارالحکومت میں عالمی رہنماؤں کا جھرمٹ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہ اجلاس۔ چین کے بعد کرغستان، بیلاروس، قازقستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم کی بھی اسلام آباد آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین بھی پہنچ گئے۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ روس، ازبکستان کے وزرائے اعظم اور ایران کے اول نائب صدر بھی پہنچ گئے۔ منگولیا مبصر کے طور پر شرکت کرے گا۔ SCO اجلاس میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے مہمانوں کے اعزاز میں نغمہ جاری کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم نے فرداً معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کی بیلاروس اور قازقستان کے وزرائے اعظم سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت کی جانب پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں ممالک کا شنگھائی اسپرٹ کو فروغ دینے میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر اعظم کی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی علیحدہ ملاقاتیں۔ ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی نے لی چیانگ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاک چین پارلیمانی روابط کو مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ سپہ سالار نے علاقائی اور عالمی امن کے بیلاروس کے کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ جنرل عاصم منیر کا عسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ حکومت آئینی ترمیم کے لیے متحرک۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے ختم ہونے کا انتظار۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو 17 اکتوبر تک اتفاق کے رائے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ تمام ممبران کو 17 اکتوبر تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتی اتحادیوں کو پیغامات پہنچا دیے گئے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری۔ JUI اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو گیا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشترکہ ڈرافٹ کی تیاری پر اصرار۔ دونوں پارٹیوں کا وسیع تر سیاسی اتفاق رائے سے آئینی ترمیم کو منظور کروانے پر اتفاق۔ دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ کی تیاری کے بعد دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان آج مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملیں گے۔ آئینی مسودے کی تیاری پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا چاہیں گے نواز شریف کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جائے، تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں ہمارے متفقہ مسودے پر میاں نواز شریف بھی اتفاق کریں گے۔ ہمیں غیر متنازع آئینی ترمیم کرنی ہے۔